السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا تو انتظار ہر مسلمان کو شدت سے ہوتا ہے، اور پھر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کا۔ شب قدر، لیلۃ القدر میں استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، استغفار کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، حسب استطاعت ایک مخصوص رقم آخری 10 راتوں میں صدقہ کریں، تاکہ جو رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہو، آپ کو 1000 مہینے صدقہ کرنے کا اجر مل جائے۔ آپ کے پاس مغرب سے لے کر فجر کا وقت ہے، اپنے بینک کی موبائل ایپ کے ذریعے بھی آپ آن لائن ٹرانسفر کر کے دنیا بھر میں کہیں بھی صدقات بھیج سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ مغرب سے فجر تک باوضو رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی، سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھا لے، یعنی وضو کرے۔ نماز تراویح پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے تو اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کی فضیلت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں داخل ہونے سے موت ہی روک سکتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ سورۃ اخلاص کا ورد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں۔ ان کی فضیلت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسے دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، تو انہوں نے کہا، یہ ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ کو دو نور ملنے کی خوشخبری ہو، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ الکتاب، سورہ فاتحہ، اور دوسری سورہ بقرہ آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ کی بھی تلاوت کریں۔ ترمذی کی آیت میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ سجدہ اور سورۃ تبارک الذی یعنی سورۃ ملک نہیں پڑھ لیتے تھے۔ سورہ ملک کی فضیلت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی 30 آیات پر مشتمل ایک سورۃ ملک ہے، جو آدمی کی شفاعت کرے گی، یہ آدمی کو دوزخ سے نکال کر جنت تک لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ، پہلے تکبیر کہیں،
پھر ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کہیں۔ پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ پھر سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں، اور پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں۔ رکوع میں پہلے سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 10 مرتبہ پھر یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدہ کریں اور سجدے میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہیں اور پھر 10 بار یہی کلمات کہیں، اور پھر سجدے سے اپنا سر اٹھائیں اور 10 بار یہی کلمات ادا کریں، اور پھر دوسرا سجدہ کریں اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنے کے بعد پھر سے یہی کلمات پڑھیں۔ اس طرح سے 4 رکعتیں پڑھیں تو ہر رکعت میں یہ کل 75 تسبیحات ہوں گی، جو کل ملا کر صرف 300 تسبیحات ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دعائے نور پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں یہ دعا مانگی، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، وفی لسانی نورا، اور میری زبان میں بھی، وفی سمعی نورا، اور میرے کانوں میں بھی، وفی بصری نورا، اور میرے نگاہ میں بھی، ومن فوقی نورا، اور میرے اوپر بھی نور ہو، ومن تحتی نورا، اور میرے نیچے بھی نور ہو، وعن یمینی نورا، اور میرے دائیں بھی نور ہو، وعن شمالی نورا، اور میرے بائیں بھی نور ہو، ومن امامی نورا، اور میرے سامنے بھی نور، ومن خلفی نورا، اور میرے پیچھے بھی نور، وجعل فی نفسی نورا، اور میرے نفس میں بھی نور پیدا فرما، وعظم لی نورا، اور خوب زیادہ کر میرے نور کو، وعظمی لی نورا، اور مجھے بہت زیادہ نور عطا فرما، وجعل لی نورا وجعلنی نورا، اور میرے لیے ہر طرف نور کر دے، مجھے نور مجسم بنا دے، اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا فرما، وجعل لی فی اعصابی نورا، اور میرے پٹھے میں نور کر دے، وفی لحمی نورا، اور میرے گوشت میں بھی، وفی دامی نورا، اور میرے خون میں بھی، وفی شعری نورا، اور میرے بالوں میں بھی، وفی بشری نورا، اور میری جلد میں بھی نور کر دے، اللہم اجعل لی نورا فی قبری، اے اللہ میرے لیے میری قبر میں بھی نور عطا فرما، ونورا فی عظامی، اور میری ہڈیوں میں نور کر دے، وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا، میرا نور زیادہ کر، میرا نور زیادہ کر، میرا نور زیادہ کر، وحب لی نورا علی نور، اور مجھ پر نور عطا فرما۔